السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ تمام کو ہمیشہ خوش رکھے۔ دوستو، آج کل ہر انسان، ہر شخص کسی نہ کسی پریشانی میں، کسی نہ کسی مصیبت میں گھرا ہوا ہے۔ ہر کوئی پریشانیوں اور مصیبتوں کے دور سے گزر رہا ہے۔ پھر جب انسان پر پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہیں، ہمارے بہت سارے بھائی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دیتے ہیں، تو اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتے ہیں، اور دعا کرنے کے بعد بظاہر ان کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہماری دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول نہیں کی۔ تو اسی بات کو آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ بیان کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ تو بات کو شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی آپ سے ایک درخواست ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ تو آئیے بات شروع کریں۔ تو میں بتلا رہا تھا کہ بہت سارے بھائی ہمارے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا کر لی ہے، لیکن ان کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعا کو قبول نہیں کر رہا۔ تو میں یہ بتلانے کے لیے آیا ہوں، یہ بتلانے کے لیے میں آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک 3 طریقے ہیں دعا کے قبولیت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 3 طریقوں سے بندے کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی شخص دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو دنیا میں قبول کرتے ہیں، اور ہو بہو اس جیسی چیز جس کے متعلق اس نے سوال کیا ہے، جس کے متعلق اس نے دعا کی ہے، ہو بہو وہی اس کو عطا کر دیتے۔ یہ پہلا طریقہ۔ اور دوسرا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ ہے کہ جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں، لیکن اس کی دعا کی برکت سے اس کو وہ نہیں دیتے جو جس چیز کا اس نے سوال کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کی برکت سے اس پر آنے والی مصیبتوں کو، اس پر آنے والی بلا کو دور کر دیتے، پریشانی کو اس دعا کی برکت سے ٹال دیتے۔ یہ دوسرا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دعا کی قبولیت کا ہے۔ تیسرا طریقہ اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی دعا کو دنیا میں قبول نہیں کرتے، اس کو آخرت میں اس دعا کے بدلے اجر دیتے۔ مثلا کوئی شخص دعا کرتا ہے تو نہ اس کی دعا یہاں دنیا میں قبول ہوتی ہے، نہ اس کی دعا کی برکت سے اس کی مصیبت پریشانی ٹلتی ہے، بلکہ کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی اور حاضری ہوگی، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو اس دعا کا اجر دیں گے۔ تو یہ 3 طریقے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ تو ہم میں سے ہر ایک شخص کو چاہیے کہ جب بھی وہ دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے نا امید نہ ہو کہ اللہ نے میری دعا کو قبول نہیں کی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شخص، ہر مومن بندے کی دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند بھی ہے ایسے بندے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانگنے والے بندے بہت زیادہ پسند ہیں، جو دعا اور اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، اللہ سے بھیک مانگتے ہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں۔ ایسے شخص اور ایسے لوگ، ایسے بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے رہا کریں۔ یہ 3 طریقے میں نے آپ کے سامنے بتلا دی۔ اس لیے ہر مومن بندے کو چاہیے کہ وہ دعاؤں کا اہتمام کرے۔ حدیث میں بھی آتا ہے
ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دعا یہ عبادت کا مغز ہے۔ جس طرح انسان کے لیے عقل سلیم کا ہونا ضروری ہے، جس وقت انسان کو عقل سلیم ہوگی اس وقت وہ کامل عقل مند ہوگا، ہوشیار ہوگا۔ اگر کسی انسان کو عقل نہیں ہے تو ادھورا ہے۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے اور دیگر نفلیات اور دیگر اعمال کرتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ دعا نہیں کرتا، تو گویا اس شخص کی مثال اس آدمی کی سی ہے جو دن بھر مزدوری کرے اور شام کو اپنی مزدوری نہ لے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مرضی کے مطابق گزاریں، اللہ کے احکام کے مطابق گزاریں، نبی کے طریقے کو اپنی زندگی میں لا کر اپنی زندگی کو گزاریں، اور اس کے بعد ہم اللہ سے مانگنے والے بنیں کہ اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھانے والے بنیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ آج ہم اپنی زندگی کو گناہوں میں گزارتے ہیں، اللہ کی نافرمانیوں میں گزارتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہم پر لاکھوں اور کروڑوں ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کا ہم کسی طریقے سے شکر ادا نہیں کر سکتے، نافرمانیوں میں زندگی گزارتے ہیں، پھر اللہ کے سامنے اپنے سوال کو اور اپنی حاجت کو رکھتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور پھر دعا کرنے میں جلد بازی کرتے ہیں کہ میری دعا تو قبول نہیں ہو رہی۔ تو اس لیے ایسا ہر شخص کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعا کو ضرور قبول کریں گے۔ جلد بازی ہر انسان کے لیے صحیح نہیں ہے، جلد بازی کسی بھی انسان کو دعا میں نہیں کرنی چاہیے۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ایک بزرگ سے ایک شخص نے سوال کیا، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب میں دعا کرتا ہوں تو میری دعا اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً قبول نہیں کرتا، میں جب بھی اللہ سے سوال کرتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً میری دعا کو قبول نہیں کرتے۔ تو اس بزرگ نے اس شخص کو بڑا پیارا جواب دیا، کہا کہ بیٹا جب تو گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سزا بھی تو فوراً نہیں دیتا۔ تو دیکھ انسان گناہ میں اپنی زندگی گزارتا ہے، اپنے آپ کو نہیں دیکھتا، لیکن اللہ سے جب سوال کرتا ہے تو جلد بازی اور فوراً دعا کی قبولیت کا مطالبہ ذہن میں ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ اللہ کی ذات سے نا امید نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمیشہ دعاؤں کا اہتمام ضروری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سبھی حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ دعاؤں کا اہتمام کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔